والصلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑواں مرتبہ شکر ہے جس نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور سلامتی بھی نصیب فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس ماہ مقدس کا جو اگلا جمعہ ہے نا وہ 26 رجب ہے، اور 26 رجب کو یعنی 27 کی رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا تھا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ ابتداءً میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ معراج جو ہے اس کا احادیث میں 2-3 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ تذکرہ آیا ہے، یعنی حدیثیں تو زیادہ ہیں لیکن کیفیت حالت۔ خیر، معجزہ معراج جو ہے یہ زمانے کے جو حالات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں نا، بلکہ کسی بھی نبی کو جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ہے، جس وقت لوگوں نے جس وقت جو بھی اپنی طاقت اور ہمت دکھائی ہے نا، اللہ نے اس زمانے کے نبی کو اسی طرح کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو ذرا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب ظہور ہوا، پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، تو اس وقت حکمت کا جو ہے نا وہ بڑا زور و شور تھا۔ لوگ بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے حکیم لوگ تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا اس وقت کے حکیموں کا کہ ہم ہر مرض کا، ہر بیماری کا علاج ہمارے پاس ہے، بس صرف 3 باتیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت کے حکیموں کا یہ دعویٰ تھا کہ جو مرضیہ بیماری لے کے آؤ، جیسا مریض لے کے آؤ، ہم نسخہ دیں گے، وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف 3 باتوں کی ہمارے پاس دوائی نہیں ہے، نسخہ نہیں ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ کہتے ہیں ایک تو موت کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ جو مادرزاد اندھا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور جو کوڑی برس کے جو مرض والے ہیں ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، باقی ہمارے پاس ہر قسم کا جو ہے وہ علاج اور نسخہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا نا، پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزات کے طور پہ عطا کیے جو حکیموں کے پاس علاج نہیں تھا۔ جن 3 چیزوں کا حکیموں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہی معجزے عطا فرما کے دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں ہے یہ بات، 3 پارے میں 7ویں میں حضرت عیسیٰ مٹی کا پرندہ بنائے، کہے ادتا عرفان کو خفی فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کو پھونک مارے وہ اڑنے لگ جائے۔ مردوں کو بھی آپ نے زندہ کیا۔ حکیم کہتے تھے ہم مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہم جو مادرزاد اندھا ہے، یعنی پیدائشی بچے جو نابینا پیدا ہو رہے ہیں، ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا ہے نبی، آپ جو پیدائشی اندھے ہیں نا، ان کی آنکھوں پہ آپ ہاتھ پھیریں گے، میں رب ان کو شفا عطا فرماؤں۔ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے نا، ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے، یاد رکھیے گا مسلمان، کہ نبی کوئی اپنی طرف سے کرتے ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں جس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بِإِذْنِ اللہ، حکم اللہ کا چلتا ہے، طاقت قدرت اللہ کی ہے، بس وہ اپنے نبیوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ بات یہ ہے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی واقعہ معراج کو لے لیں، جب یہ بیان کرتے ہیں، پھر ہمارے اپنے ہی مسلمان جو کجروی کا شکار ہیں، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ پھر مختلف قسم کے باتوں پہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ
جو باتیں ہو رہی ہیں، میں دیکھ رہا تھا 16 احادیث کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں، 16 عربی والی 16 احادیث کی کتابیں اس بارے میں۔ کتنے دن ہو گئے میں اس کھوج میں تھا، تقریباً کوئی 181 حدیث 16 کتابوں میں 181 حدیث جو ہے وہ معراج کے موضوع پہ ملی ہے، کوئی ایک آدھ نہیں، صرف ایک نہیں، دو نہیں، میں 181 کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ہم تو پھر محبت والے لوگ ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں نا، ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کل نہ مجھے ایک بندہ مسئلہ پوچھ رہا تھا فجر کی سنتوں کے بارے میں، ویسے ضمناً ایک بات بتاؤں، جو فجر کی سنتیں ہیں، جماعت کھڑی ہو جائے رہ جائے تو باقی جی سارے کہتے ہیں بھائی سنتوں کی قضا ہی نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھتے، مطلب کسی سے بھی ہم پوچھتے ہیں۔ اور جو اہل سنت والجماعت ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی سنتیں اگر رہ جائیں فجر کی نا تو آپ انتظار کریں کہ سورج نکل آئے تو پھر آپ سنتیں ادا کر لیں۔ تو میں نے اسے کہا بھائی اس کے نا دو جواب ہیں، ایک تو علمی جواب ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا علمی جواب تو یہی ہے کہ احادیث میں اس طرح کا آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنتیں رہ گئیں تو پھر آپ نے اسی طرح ادا کی ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب نماز پڑھا کے نا فرض فجر کی باہر نکلنے لگے تو ایک آدمی فرض پڑھنے کے بعد سنتیں ادا کر رہا تھا، آپ نے اسے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، دو باتیں ہیں، اس کی بھی اجازت ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ملتا ہے، جو حکم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ہے۔ تو وہ مجھے یہ پوچھنے والے یہ پوچھ رہے تھے کہ باقی سارے کہتے ہیں بھائی سنتوں کی قضا نہیں ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں بھائی قضا ہے؟ میں نے کہا بھائی کوئی ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ قضا کوئی ضروری آپ نے کرنی ہے، بس ہمارے دلوں میں محبت رسول ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حضور نے ان سنتوں کے اوپر زور دیا ہے، یہ اس طرح آپ صلی اللہ